السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے کلاس کا موقع دیا۔ بہت دنوں سے ہماری کلاس نہیں ہو رہی تھی، شاید 2 چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ بہت زیادہ افسوس بھی ہے، آپ لوگوں کا نقصان ہوا اتنا زیادہ، تو اس کے لیے بہت بہت معذرت۔ ہم لوگوں نے جب لاسٹ کلاس لی تھی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اب باری تھی رومن امپائر کی طرف قدم بڑھانے کی، ہے نا۔ ابھی ایران امپائر جو تھا وہ سارا کا سارا فتح ہو گیا تھا۔ ایرانی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئے تھے اور ان کے قدم اکھڑ گئے تھے، اور اس کے بعد جو اگلے علاقے تھے وہ شام، فلسطین، جارڈن اور ایجپٹ وغیرہ کے علاقے تھے، یہاں پر ابھی فتح باقی تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو ڈیمیسکس تھا، یعنی کہ دنیا کے وہ بہت جتنے پرانے شہر ہیں ان میں سے ایک شہر جو آپ دیکھیں کہ جس کو شہروں کی ملکہ کہا جاتا ہے اور جس پر ہمیشہ ہی روم کا تسلط رہا، رومن امپائر ہی اس پر بھاری رہا، ہے نا۔ تو دمشق کا یہ علاقہ اب اسلام کے جھنڈے تلے آ گیا تھا۔ دمشق کی فتح ہم نے دیکھی، پھر ہم نے جارڈن کی فتح دیکھی، ہے نا۔ اور یہ اس میں جو مین کردار نبھا رہے ہیں وہ ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت اچھی سی ایک تقریر کی تھی انہوں نے۔ اس کے بعد یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی جو فتوحات ہوئی ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، اور اس میں سب سے پہلی آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے حمص کی فتح۔ حمص جو ہے وہ یہ بھی ایک شام جس کو کہنا سیریا، ٹھیک ہے۔ آج آپ کو بہت چھوٹا نظر آتا ہے سیریا، لیکن پہلے اس میں سارے جتنے آس پاس کے ملک ہیں وہ بھی شامل تھے، ٹھیک ہے۔ فلسطین بھی اسی میں تھا، یروشلم بھی اسی میں تھا، غازہ بھی اسی میں تھا، ویسٹ بینک بھی اسی میں تھا، لیبنان وغیرہ بھی اسی میں تھے۔ تو اب دیکھیں کہ بہت ایک اہم ڈویژن تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی حمص کی جو مشن تھا وہ خاص طور پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹ کی ہوئی تھی۔ حمص کی فتح کے بعد انہیں ہی وہاں کا گورنر ہونا تھا، ہے نا، یہی یہاں کے گورنر ہو جاتے، کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں یہ رول تھا وہاں کا، یعنی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی یہ رول رہا کہ جس نے جو ملک فتح کیا اسی کو وہاں کا گورنر بنا دیا۔ تو حمص کی ذمہ داری ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تھی، تو انہی کو کیا کرنا تھا، گورنر ہونا تھا۔ پھر ڈیمیسکس، ٹھیک ہے، دمشق سے فارغ ہو کر ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہی انہوں نے توجہ کی حمص کی طرف، ٹھیک ہے۔ بہت سارے علاقے وہاں سے فتح کیے، قلعے فتح کیے، حمص کا محاصرہ کر لیا۔ قیصر کی طرف سے جو ہے مدد سے مایوس ہو کر شہر والوں نے مسلمانوں سے صلح کر لی، ٹھیک ہے۔ جو شہر میں رہ رہے تھے وہ قیصر جو ہے روم کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا اور قیصر کہتے تھے روم کے بادشاہ کا۔ اس پہ نا ایک ناول بھی لکھا ہوا ہے قیصر و کسریٰ کر کے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی موقع ملے تو آپ لوگ اس کو پڑھیے گا، بہت اچھا ناول ہے۔ تو یہ قیصر جو تھا وہ روم کا بادشاہ تھا، اور جب اس کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئی تو جو شہر کے لوگ تھے، حمص کے لوگ تھے، انہوں نے جو ہے مسلمانوں سے صلح کرنی۔ اس کے بعد جو ہے
ایک اور علاقہ جس کو لاذقیہ کہا جاتا ہے، اس کا بھی ایک مذکور شہر فتح ہوا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص میں ہی رہنے لگے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیماسکس، اور حضرت عمرو بن عاص یہ تینوں ہی نکلے ہوئے تھے نا مشن پہ، ٹھیک ہے۔ پچھلی جو جتنی ہم نے جنگیں دیکھی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دیکھی، اس سے پہلے جب ہم نے دیکھا تو حضرت خالد بن ولید کو دیکھا ہے نا، اب جو ہم دیکھ رہے ہیں تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تینوں ہی نکلے ہوئے تھے ایک علاقے میں، یعنی حمص کے علاقے میں ابو عبیدہ رک گئے، ڈمیسکس چلے گئے حضرت خالد بن ولید، اور حضرت عمرو بن عاص چلے گئے جارڈن، ٹھیک ہے، اردن۔ حضرت عمر نے اسی سال جو ہے انہیں آگے پیش قدمی سے روک دیا کہ آگے اب تمہیں نہیں بڑھنا ہے، ٹھیک۔ اب یہ ہوا حمص کا علاقہ فتح۔ آگے بڑھیں تو یرموک کا علاقہ آتا ہے، اور رجب 15 ہجری کو یہ علاقہ فتح ہوا۔ ہرقل جو تھا، ان دنوں جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، ان دنوں شام کے جو شہر تھا انطاکیہ، ٹھیک ہے، اس میں رہتا تھا، جو قسطنطنیہ کے سلطنت کے جو ایسٹرن علاقے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا دارالسلطنت تھا۔ پھر جو ڈمیسکس اور حمص وغیرہ کے شہر سے رومی بھاگ بھاگ کر ہرقل کے پاس انطاکیہ پہنچے تھے، انہوں نے فریاد کی تھی کہ مسلمانوں نے جو ہے سارے شام کو، سارے فلسطین کو رون ڈالا ہے، ہم بے گھر اور غیر محفوظ ہو گئے ہیں، ہماری مدد کی جائے۔ تو ہرقل نے جو ہے جب دیکھا کہ مسلمان بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور لگاتار ان کی فتح ہو رہی ہے، اس نے جو ہے اس کا مطلب کہتے ہیں نا کہ دل بجھ جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کا یہ سب چیزیں دیکھ کر دل ٹوٹا ہوا تھا، اور اس نے یہ جو ہے فیصلہ کر چکا تھا کہ میں یہاں سے نکل کر قسطنطنیہ چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے سیرت پڑھی ہے تو 7 ہجری کا کچھ وقت تھا، ٹھیک ہے، 6 ہجری یا 7 ہجری کے بیچ کا وقفہ تھا۔ اس وقفے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری کنٹریز میں کیا بھیجے تھے، خط بھیجے تھے نا، بہت سارے بادشاہوں کو خط بھیجے تھے، اسی میں ایک خط ہرقل کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، ٹھیک ہے، کہ اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے، اور نہیں کیا تو پھر تمہارا اور تمہاری قوم کا وبال بھی تم پر ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو روم کی سلطنت تھی یہ عیسائیوں کی سلطنت تھی، ٹھیک ہے، اور عیسائی جو تھے اہل کتاب تھے، وہ جانتے تھے کہ نبی کیسے ہوتے ہیں، کتابیں کیسی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کیسے نازل ہوتی ہے۔ تو اس نے جو ہے ابو سفیان جب ایک قافلے کے ساتھ، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت وہ ایک قافلہ لے کر گئے تھے اس طرف، تو انہوں نے جو ہے ابو سفیان کو بلا لیا تھا ہرقل نے، اور ہرقل نے بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں پوچھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھی تھی کہ یہ بتاؤ کہ اس کو کون فالو کرتے ہیں، ہے نا، اور بتاؤ جھوٹا ہے یا سچا ہے نا، اور خاندان و نسب کیسا ہے اس کا، اور بتاؤ کہ امیر لوگ اس پہ ایمان لاتے ہیں، مطلب بہت بڑی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کافی لمبی حدیث ہے، حدیث نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 6 ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پڑھ لیجیے گا اس کو ایک بار تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں کی کیا بات چیت ہوئی تھی، اور بڑی بہترین طریقے سے پھر اس نے جواب بھی دیا تھا ہرقل نے، اور جو ہے وہ اس کے دل میں کیا ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی صداقت اس کے دل میں آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو ہے، خط مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت محفوظ کر کے رکھوا دیا تھا، اور اسی خط کو ابھی مطلب زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے ڈسکور کیا گیا تھا، اور جب صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ سے اس خط کو میچ کیا گیا تو بالکل ایگزیکٹ تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ خط بعد میں ملا ہے، اور صحیح بخاری کی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حدیثیں جو ہیں وہ بالکل اوتھینٹک ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، جس طرح سے قرآن ہمارا محفوظ ہے اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کو بھی محفوظ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ بخاری تو بہت سالوں کے بعد لکھی گئی ہے، اور جو ہے وہ بخاری کی جو حدیث ہے ان کا کوئی وہ نہیں ہے نا، یہ حدیث کی کتابوں کا کوئی اوتھینٹیکیشن نہیں ہے، اور ان کے جو ہے وہ ریفرنسز کا کوئی وہ نہیں ہے، صداقت نہیں ہے ان کی کوئی، ہے نا، تو ڈاؤٹ کرتے ہیں اور ڈاؤٹ کرواتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ لیٹر اب ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حدیث کتنے زمانے 1400 سال پہلے لکھی گئی، اور اب تک مطلب کس قدر انہوں نے ایک ایک الفاظ کو جو ہے
میچ کیا ہوگا اور جو ہے وہ ایک ایک الفاظ ڈھونڈ کے اور ایک ایک الفاظ ہو بہو اسی طرح لکھے، ہے نا، اور صحابہ کرام نے اسی طرح یاد بھی رکھے۔ تو آپ دیکھیں گے اسی طرح جب لکھے گئے تو اسی طرح وہ ایسے کے ایسے کیا رہے، محفوظ رہے، ہے نا، اور جب ان کو میچ کیا گیا ان الفاظ کے ساتھ اس لیٹر کو تو بالکل سیم نکلا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے نا، پتہ نہیں آپ لوگ اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن ایک چیز سمجھ لیجئے کہ کسی نے آپ سے 10 سال پہلے کہی، ٹھیک ہے، 10 سال پہلے ایک بات آپ کے سامنے آئی اور سیم بالکل آپ کو دماغ میں آپ کے یاد ہے، آپ نے اس کو کہیں پر لکھ لیا، ٹھیک ہے، کسی کی بات کو آپ نے کہیں پر لکھ لیا، 10 سال بعد جو ہے اب آپ کا کوئی یقین ہی نہیں کرا، ٹھیک ہے، کہ اس نے یہ بات کہی۔ 10 سال کے بعد کچھ ایسی چیز ملتی ہے جس میں جو آپ نے لکھا تھا نا اس کے زبر زیر پیش میں بھی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بات کتنی اوتھینٹک ہو جاتی ہے نا، کتنی مضبوط، کتنی اسٹرانگ وہ بات ہو جاتی ہے آپ کی کہی ہوئی۔ تو بس سمجھ لیجئے یہی چکر ہے۔ وہ لیٹر بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا اور کئی جگہ پہ وہ مل جائے گا، استنبول کی میوزیم میں بھی رکھا ہوا ہے وہ، ٹھیک ہے، ترکی میں، اور سیم ورڈز، ٹھیک ہے، جو صحیح بخاری کوٹ کرتے ہیں اور وہی سیم کے سیم ورڈز اس لیٹر میں ملے ہیں۔ تو خیر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خط بھیجا تھا اس کو یقین تھا ہرقل کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن بالکل سچا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس تک پہنچا تھا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تھا، اور پھر یہ بات بھی کہی تھی، یہ بھی آپ کو بخاری میں مل جائے گی حدیث میں، کہ مجھے معلوم تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ عرب کی سرزمین سے آئے گا، یعنی کہ ظاہر انجیل پڑھتے تھے یہ لوگ، ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو انجیل ان پر نازل ہوئی تھی وہ کتاب کو یہ فالو کرتے تھے، جیسے بھی کرتے تھے آڑا ٹیڑھا، مطلب انہوں نے کچھ کمیاں کر لی تھیں، کچھ بڑھا دیا تھا، کچھ غائب کر دیا تھا، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے یہ لوگ فالو کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو۔ تو ان کو پتہ ہی تھا، ظاہر ہے کہ ہر اہل کتاب کو پتہ تھا کہ ایک نبی آئیں گے آخر زمانے میں، تو کہنے لگے کہ پتہ تو تھا لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ عرب سے آئیں گے، تو کہنے لگے کہ اگر یہ وہی پیغمبر ہیں تو اس کے جو فالوورز ہوں گے ان کے قدم یہاں تک، مطلب اس سرزمین پر جہاں پر میں بیٹھا ہوں یہاں تک پہنچ جائیں گے، اور اس وقت ان کے درباریوں کو اتنی حیرت ہوئی تھی اس بات پر کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سپر پاور ہیں اور ایک کوئی شخص عرب سے اٹھا ہے، ابھی تک جنگ 7 ہجری اگر آپ دیکھیں 6 اور 7 ہجری کا حساب کتاب، تو ابھی تک مسلمانوں کو کچھ اتنا خاص حاصل نہیں ہو پایا تھا نا، ٹھیک ہے، کیا ہوتا رہا، 2 ہجری میں جنگ ہوئی، 3 ہجری میں جنگ ہوئی، 4-5 ہجری میں جنگ ہوئی، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، پھر 8 ہجری میں، ہے نا، حنین ہوئی، پھر 9 ہجری، ابھی تک جنگیں ہی چل رہی تھیں، ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ خاص تو مل نہیں پایا تھا ابھی تک مسلمانوں کو، لیکن اس نے کہا تھا کہ اگر وہ سچا ہے تو اس کے جو فالوورز ہوں گے ان کے قدم یہاں تک آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم دیکھیں کہ اس نے کہا بھی تھا کہ میں ان نبی کو سچا مانتا ہوں اور ان پر ایمان لے کر آتا ہوں، لیکن اس کے درباری وغیرہ جو تھے وہ ایک دم سے اٹھ کر جانے لگے، ہے نا، اور کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے عیسائی تھے، اور جس طرح سے اس نے ظاہر ہے ہر بات ایک طریقے سے کلک تو نہیں ہوتی نا انسان کو، ٹھیک ہے، مطلب آپ سمجھ لیجئے جو بات مجھے کسی کی کلک ہو رہی ہے تو ضروری نہیں ہے میں اس کی بات آپ کو سناؤں اور آپ کو بھی سیم ایز اٹ از کلک ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی کو کلک ہو جاتی ہے اس وقت کسی کو نہیں ہوتی ہے، تو اس نے جس طرح سے ان چیزوں کو لیا ہے نا، ان پہلوؤں کو دیکھا، اس طرح سے اس کے درباریوں نے نہیں دیکھا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کو لگا کہ یہ کیا بات ہے، ہمارا تو بادشاہی کنورٹ ہونے جا رہا ہے نا، ریورٹ ہونے جا رہا ہے، مسلمان بننے جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، تو وہ لوگ جو ہے دربار چھوڑ کر جانے لگے۔ اب دیکھیں یہاں پر کہ علم آ گیا ہے نا، انسان کو پتہ چل گیا اور اس نے عمل نہیں کیا اس پر، ٹھیک، اور کس وجہ سے نہیں کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، کتنا بڑا ڈر ہے نا یہ انسان کے اندر، دیکھیں ایمان لانے سے روک دیتا ہے، اور یہ کوئی وہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کفر بھی کر دیتا ہے انسان اس چکر میں، اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا باتیں بنائیں گے، کیا تانے دیں گے، کیا عیب نکالیں گے ہمارے اندر، ہے نا، اچھا ابھی تک تو ہم گناہ کر رہے تھے اور ابھی ایک دم سے ہم نیکی پر آ جائیں تو پھر لوگ کہیں گے لو بھائی 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، ٹھیک ہے، تو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں اور سننی پڑیں گی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے ان باتوں سے آپ باہر نکلیں گی اور ان باتوں کو جو ہے وہ ایسا کچھ آپ کو نہیں ملے گا، دین میں آ گئے تو سب میٹھا میٹھا ہو جائے گا، ہے نا، ایسا نہیں ہے، ایسے سپنے دیکھا بھی نہ کریں کہ ہم جو ہے الحمدللہ اب دین سیکھنے لگے ہیں اور دیندار ہو گئے ہیں اور
ہر اچھی چیز کو فالو کر رہے ہیں، ہر چیز میں ہم قرآن و سنت کی روشنی سے ہم دیکھتے ہیں، تو اب ہمارے ساتھ سب اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تو سوچنا بھی بیوقوفی ہے۔ جو صحابہ اکرام شروع ایمان لے کر آئے تھے، تو کیا ان کے ساتھ سب کچھ اچھا ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا، اور اتنا سب جھیلنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا کہتے تھے کہ ابھی سے ہار گئے تم لوگ، ہے نا؟ اور تم سے پہلے کے لوگوں کو تو آری سے رکھ کر چیر دیا گیا ہے نا، بیچوں بیچ سے ان کے کھالے کنگھیوں سے، پیتل اور لوہے کی کنگھیوں سے کھرچ دی گئی، ٹھیک، اور ہلا دیے گئے وہ ایک دم بہت بری طریقے سے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان دین کی طرف بڑھتا ہے اور دین کا راستہ اپناتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو سننے میں کچھ نہیں ملے گا، بہت سارے اس کے چہیتے لوگ، اس کے فالوورز وہ بھی کم ہونے لگیں گے نا۔ تو اس بادشاہ کے ساتھ یہی ہو رہا تھا، لیکن اس چیز نے کیا کیا، اس کو ایمان لانے سے روک دیا۔ جیسے ہی وہ سارے لوگ اٹھ کر جانے لگے، اس نے یہ کہا کہ بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا تم سے، اور تم لوگوں کو چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ تم ابھی بھی میرے رہتے ہو یا نہیں، اور میں تو اپنے ہی دین پر ہوں، ٹھیک ہے۔ مطلب اس نے اسلام نہیں قبول کیا، اور کیونکہ اس کو حکومت کا کیا آ گیا، لالچ آ گیا، ٹھیک۔ پھر خیر اس کو یقین تھا کہ اب جو آئندہ ہمارا مقابلہ ہے وہ مجوسیوں سے نہیں ہے، یعنی کہ ایران اور ان کا مقابلہ چلتا رہتا تھا نا، ٹھیک ہے، تو مجوسیوں سے نہیں ہے، اور یہ ایرانیوں کو تو کچھ سال پہلے ہی شکست دے چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یقین تھا کہ ایک نئی ابھرتی ہوئی جو حق پر قائم قوم ہے، جو طاقتور قوم ہے، اس سے اب میرا مقابلہ ہے، اور اس کی قوت اور شوکت کے آگے جو ہے میرا کچھ بھی ٹک نہیں پائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اس کے بعد بھی جو ہے جو شہر فتح ہوئے تھے، اس کے عیسائیوں کی فریاد جو آئی اس کے پاس، تو قیصر کی جو غیرت تھی وہ جاگ اٹھی۔ ظاہر ہے یہ ایک بادشاہ تھا، ہے نا، اور بادشاہ اتنے ایزیلی گیو اپ تو نہیں کرتے نا کہ ہاں ٹھیک ہے، پیشن گوئی ہے کہ وہ لوگ یہاں سب فتح کر لیں گے، یہاں تک آ جائیں گے تو ٹھیک ہے ان کو کرنے دو، ہے نا، ہاتھ ہار کر نہیں بیٹھتا ہے بادشاہ ہوتا ہے۔ تو خیر اس کی غیرت جاگی، اور اس نے جو ہے فریادیوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، عرب تمہیں برابر دباتے اور بھگاتے چلے آ رہے ہیں، حالانکہ تمہاری تعداد بھی زیادہ ہے، تمہارے پاس ویپنز بھی زیادہ ہیں، سامان بھی تمہارے پاس زیادہ ہے، جنگ کی تربیت ٹریننگ بھی تم ٹرینڈ لوگ ہو نا، وہ ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں، زور اور قوت میں بھی تمہاری ہی زیادہ ہے، وہ لوگ تو بہت کمتر ہے، بہت جو ہے وہ ویک ہے، ٹھیک ہے، ان سب معاملوں میں وہ ویک ہے، تو کیا بات ہے ایسی، وہ کیوں تمہیں اتنا دبا رہے ہیں، اتنا بھگا رہے ہیں؟ تو سارے کے سارے خاموش ہی رہے۔ خیر ایک انسان اٹھا جو تھوڑا عمردار تھا، اور اس نے جرأت سے کام لیا اور جواب دیا کہ عربوں کے اخلاق ہمارے اخلاق سے بہتر ہیں، ٹھیک ہے۔ اخلاق دیکھیں کتنی بڑی بات یہاں پر آئی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، انسان کی میجورٹی ہو جائے، پاپولیشن بہت زیادہ ہو جائے، سامان اس کے پاس بہت زیادہ آ جائے، اسلحہ اس کے پاس آ جائے، ٹھیک ہے، تربیت اس کے پاس آ جائے، لیکن اخلاق، ٹھیک ہے، ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، آپس میں برابری اور اخوت کا، بھائی چارے کا سلوک کرتے ہیں، ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان میں کوئی بھی اونچ نیچ نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس، یعنی کہ اب اپنا کمپیئر کیا انہوں نے کہ ہم شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، قول اور قرار کی پابندی نہیں کرتے، یعنی کہ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں لیکن اس کی پابندی ہم نہیں کرتے، دوسروں پر ہم ظلم کرتے ہیں، بد عہدی کرتے ہیں، ناانصافی تو ہماری پہچان ہی بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا نتیجہ ہی یہ ہے کہ عربوں کے ہر کام میں جوش اور استقامت پائی جاتی ہے، جبکہ ہمارا ہر کام ہمت اور استقامت سے خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی کوالٹیز جس میں آپ کو لگتا ہے نا کہ اس سے کیا، یہ کیا مطلب، یہ کیا اچھی کوالٹی، اخلاق اچھے ہیں تو کیا بات ہوگی، ہے نا، اور اگر انسانی کوالٹی سب کے ساتھ ایکول ہے تو کیا ایسی بات ہو گئی، ظلم نہیں کرا تو کیا ایسی بات ہو گئی، اچھا انصاف کرتے ہیں، اچھا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہوئی، انصاف کرنا ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا اونچ نیچ نہیں کرتے، کسی کو اونچا کسی کو نیچا نہیں سمجھتے، یہ بھی کیا ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی تو مل کر ایک انسان کو پراپر ایک مسلمان، ایک مومن، ایک مجاہد بننے میں مدد کرتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ دیکھیں کتنی بڑی ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کو بھی دیکھیے کہ ان لوگوں نے کتنے اچھے سے یہ ساری چیزیں نوٹ کی ہوں گی، ہے نا۔ تو صحابہ اکرام کا عمل ہی، صحابہ اکرام نے آ کر تو نہیں بتایا ہوگا نا انہیں
کہ ہم بھائی راتوں کو اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، ہمارے اخلاق بہت اچھے ہیں، ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، سب کو برابر سمجھتے ہیں، سب کے ساتھ بھائی بن کر رہتے ہیں، ہے نا، اور کوئی اونچ نیچ ہم نہیں کرتے. انہوں نے آ کر تو ان سے نہیں کہا ہوگا کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، میں تو یوں ہوں، میں تو یوں ہوں، میں تو یہ ہوں، ہے نا، ایسے تو نہیں کہا ہوگا. انہوں نے ان کو دیکھا ہوگا، اتنی باریکی سے دیکھا ہوگا ان کے معاملات کہ وہ کس طرح سے سلوک کر رہے ہیں آس پاس کے لوگوں سے اور اپنے بھائیوں سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے، عبادت کی جو یہ بات آئی ہے تو انہوں نے یہ دیکھا ہوگا نا جا کر. ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں ان کا اپنا یہ حساب کتاب تھا. اور سمجھ دیکھیں ان کی کتنے سمجھدار لوگ تھے یہ، کہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں انسان کو جوش اور استقامت دلاتی ہیں. ٹھیک ہے، انسان کے اندر جو جوش اللہ تعالیٰ بھرتا ہے، ایسے تھوڑی کسی کے اندر بھی بھر دیتا ہے جوش، ہے نا. آج کیوں ہم جوش سے خالی ہیں، آج کیوں ہم استقامت سے خالی ہیں، آج کیوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے سے لوگ ڈرتے ہیں، ہے نا. یہ جوش، یہ استقامت کیوں ہمارے اندر آج نہیں آتی؟ وہ اسی وجہ سے نہیں آتی ہے کہ اللہ کے ساتھ تو بگڑے ہی ہوئے ہیں معاملات، بندوں کے ساتھ بھی بگڑے ہوئے ہیں، ہے نا. بہت خراب والا حساب کتاب ہے. اور یہ میں کہیں کسی رشتہ داری فرینڈ شپ کی بات نہیں کر رہی ہوں، آل اوور آپ امت کو دیکھیں تو امت کا حال بگڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اونچ نیچ ہمارے اندر بہت ہے، ظلم و زیادتیاں ہمارے اندر پتہ نہیں کہاں سے اتنی آ گئی ہیں. اخلاق تو بالکل ڈپارٹمنٹ پھٹیچر والا ڈپارٹمنٹ ہے اخلاق والا ہمارا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان صحابہ اکرام کی کوالٹیز پر عمل کرنے والا بنا دیں. ایکویلٹی کا تو کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں ہمارے اندر، ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ دوسری قوم سے ہم کیا ایکویلٹی کریں گے جب ہماری اپنی ہی قوم میں ہم ایکول نہیں ہیں، ہے نا. کوئی کسی فرقے سے جڑا ہوا ہے تو اللہ اکبر، کیا ہو گیا؟ اندر آ گیا کون؟ بند کر کے آؤ جلدی سے. چلیں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہی نتیجہ ہے کہ ہر کام میں ان کے جوش ہے اور ہمارے سارے کام ہمت سے خالی ہیں. ٹھیک، خیر اب اس قیصر کے دل میں جو ہے بڑی شرم محسوس کی اس نے. ٹھیک ہے، اور جو اس کے فریادی تھے، اس سے مدد لینے کے لیے آئے تھے، ہجوم دیکھ کر مسلمانوں کے خلاف ایک بھرپور اور آخری کوشش کرنے کا اس نے عزم کیا. ٹھیک ہے، اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے ایک آخری کوشش تو کر سکتے ہیں نا ہم، ہے نا. اور تمام کنٹریز میں احکام اس نے بھیجے جو رومن امپائر کے انڈر آتی تھیں کہ ہر قسم کے اسلحے، ہر قسم سے کے سامان سے لیس ہو کر زیادہ سے زیادہ فوجیں اکٹھی کی جائیں، زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد انطاکیہ پہنچ جائیں. تھوڑے ہی عرصے میں بہت بڑی ایک فوج جو ہے اکٹھی ہو گئی انطاکیہ کے علاقے میں. خیر اب ادھر دیکھیں، اس سائڈ مسلمانوں کی طرف اگر دیکھیں تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کی جو تیاریاں چل رہی تھیں، اس کی جب خبر ملی تو انہوں نے دوسرے لشکروں سے مشورہ کیا. ٹھیک ہے، اور کہا کہ اس نازک موقع پر یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم عورتوں اور بچوں کو حمس میں رکھیں اور ذمیوں کو شہر سے نکال دیں تاکہ ہماری ایبسنس میں ان کی طرف سے ہماری عورتوں اور بچوں کو کوئی خطرہ نہیں رہے. ٹھیک ہے، حمس میں ہی رہ رہے تھے، ظاہر ہے حمس فتح ہوا تھا، ہے نا. اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو ذمی لوگ ہیں ان کو شہر سے نکال دیا جائے، ہے نا. ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کو ان کی زمینوں پر برقرار رکھا جاتا تھا. انہوں نے ایک مشورے کے تحت، یہ مشورہ اس لیے تھا کیونکہ دیکھیں مسلمان یہ سچویشن ایک جنگ میں جھیل چکے تھے. کسی کو یاد ہے وہ کون سی جنگ تھی جس میں ایسا ہوا تھا کہ لوگوں سے معاہدہ تھا اور مسلمان جنگ لڑنے چلے گئے تھے اور پیچھے سے ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا. تو بہت زیادہ سچویشن خراب ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی وہ سچویشن مسلمانوں کی کوٹ کی تھی، ہے نا. کون سی جنگ تھی بتائیں مجھے؟ نہیں، نہ بدر تھی، نہ احد تھی، جنگ خندق تھی. ٹھیک ہے، یہ مشرکین سے لڑنے مدینہ کے باہر نکل کر خندق کھود رہے تھے مسلمان. پیچھے سے بنو قریظہ نے بدعہدی کر لی تھی، ہے نا. یہود کا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، انہوں نے بدعہدی کر لی تھی اور ادھر مسلمانوں کی حالت خراب ہو گئی تھی، ہے نا، کیونکہ وہ اپنے بیوی بچے، اپنی زمین جائیداد سب کے سب جو ہے ان پر ہی چھوڑ کر آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یاد ہے نا. تو اسی کو مد نظر دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ذمیوں کو ایسا کرتے ہیں کہ ان ذمیوں کو شہر سے نکال دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے محفوظ رہیں، ہماری عورتیں محفوظ رہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہو. ٹھیک ہے، پھر ہم خود شہر سے باہر نکل کر دشمنوں کا مقابلہ کر لیں گے.
اس پر جو حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے اعتراض کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا اعتراض کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے ابو عبیدہ، اے امیر لشکر، آپ کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ ذمیوں کو شہر سے نکال دیں، یہ تو بدعہدی ہوگی. اب دیکھیں ایک امیر لشکر ہے نا، اور گورنر بن چکے ہیں حمص کے، اور یہ صحابی جو ہیں ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اور یہی اسلام کی خوبصورتی تھی کہ حکومت یا حاکم یا خلیفہ یا گورنر یا جو بھی اونچا ہوتا تھا ہے نا، اونچے عہدے پر ہوتا تھا، جو بھی باس ہوتا تھا، اس کو کوئی بھی ٹوک سکتا تھا اور کوئی بھی اس چیز کو برا نہیں سمجھتا تھا اور اپریشیٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور ان کو جزاک اللہ کہتا تھا کہ ہاں آپ نے اچھا کیا، ہمیں بتا دیا، ہماری اصلاح کی، ہمارا کریکشن کر دیا. ٹھیک ہے، ہاں ہم غلط کرنے جا رہے تھے، آپ نے ہمیں صحیح کر دیا. تو وہ لوگ اپریشیٹ کرتے تھے اور حوصلہ بڑھاتے تھے کہ ہاں آئندہ ایسا کریں تو آئندہ بھی ہمیں بتا دیجیے گا. تو یہ کتنی اچھی بات تھی. اسی وجہ سے تو لوگ لائن پر چلتے تھے نا، لائن پر ہی رہتے تھے کہ کچھ تھوڑا بہت دیکھیں، ہمیں نہیں پتہ، کبھی کبھی ہم غلط فیصلے لے لیتے ہیں، کبھی کبھی ہم غلط راہ پر چلنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے آس پاس کے لوگ جن کو پتہ ہوتا ہے ہم غلط جا رہے ہیں تو وہ ہمیں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ادھر نہیں ٹرن لینا بیٹا، ادھر ٹرن لیں. ٹھیک ہے، ایسے ایسے چلے، ہے نا، یوں کریں. اب اگر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں تو ہم پھر سے ٹریک پر آ جاتے ہیں. لیکن ہم ان کی بات ہی نہیں مانے، ہم کہیں نہیں ہمیں بہت پتہ ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے ہمیں بتانے کی، یا میں تو باس ہوں، ہے نا، یا میں مینیجر ہوں، یا تو میں تو یوں ہوں، میں تو یوں ہوں، میں تو مانیٹر ہوں، میں تو ایڈمن ہوں، مجھے کیسے تم نے بتا دیا، میرا کریکشن کیسے کر دیا، میری غلطی کیسے نکال دی. ٹھیک ہے، میں جو دل چاہے کروں، میں جو دل چاہے حکم دوں، ہے نا. تو ایسا کوئی سین وہاں پر نہیں ہوتا تھا، صحابہ اکرام ایسے نہیں تھے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان کو نکالیں، ہم نے تو ان سے عہد کیا ہے، ان کو شرط پر امان دی ہے، ان سے پیسے بھی لے لیے. ظاہر ذمی تھے تو ٹیکس دے کر رہتے تھے، ہے نا، ٹیکس دے کر رہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اور معاہدہ بھی ہوا تھا، ظاہر ہے کہ آپ کو نہیں نکالا جائے گا یہاں سے زمینوں پہ سے. ٹھیک، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو ان کو شرط پر امن دی ہوئی ہے کہ وہ شہر میں امن و اطمینان سے رہیں گے. اب آپ ان کو نکال دیں گے تو امن تو نہیں برقرار رہے گا نا، وہ جائیں گے کہاں پر. تو اب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس رائے کی غلطی کا اعتراف کر لیا اور حمص چھوڑ کر دمشق جانے کا فیصلہ کیا، جہاں پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. ٹھیک ہے، اور عرب کی سرحد بھی وہیں سے قریب تھی. تو ظاہر ہے جب عرب قریب تھا وہاں سے، تو جب مدد منگوائی جاتی تو زیادہ آسانی سے آ جاتی تھی اور زیادہ تیز رفتاری سے پہنچ سکتی تھی. اچھا، اب دیکھیں کہ صرف غلطی کا اعتراف نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس چیز کو چھوڑ بھی دیا. ٹھیک ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے چلو کہیں اور علاقے میں کرتے ہیں ہم ایسا کچھ. اور ساتھ ہی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی لاکھ کی رقم جو حمص کے عیسائیوں اور یہودیوں سے بطور جزیہ وصول کی تھی، اور ظاہر ہے یہ تو ایگریمنٹ تھا ہی کہ جزیہ دیں گے. ٹھیک ہے، تو لاکھوں کی رقم تھی، انہیں یہ کہہ کر واپس کر دی کہ جزیہ تو حفاظت کا معاوضہ ہے، سردست ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے یہ رقم تمہیں واپس دی جاتی ہے. آگئی بات سامنے کہ ظاہر ہے اب جنگ ہونے والی ہے نا، اور اپنی ہی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے جنگوں میں، تو دوسروں کی ہم کیسے حفاظت کر سکتے ہیں. تو انہوں نے سارا کا سارا لاکھوں کا ٹیکس واپس کر دیا. اب دیکھیں وہ دے چکے تھے نا، اور یہ لے چکے تھے. ٹھیک، اور کافی عرصہ ہو بھی چکا تھا ان کو دیے ہوئے، ان کو لیے ہوئے. تو نہیں بھی لوٹاتے تو کوئی ایسا کچھ کوئی سوال جواب نہیں کرنے والا تھا. لیکن یہ نیکی ہوتی ہے نا، یہ نیکی کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ انسان کیا کرے، اگر نہیں بھی بن رہا نا انسان کا سامنے سے حق دینے کا، تب بھی دے. ٹھیک، اچھا اثر کیا ہوا؟ اثر بھی تو کچھ ہوا نا، ایسا تو نہیں ہے کہ بے اثر رہی ہو یہ چیز. یہ اتنی بڑی ان کی قربانی، یہ اتنا بڑا ان کا، آپ دیکھیں بہت ان کی کیا اخلاق، بالکل اعلیٰ اخلاق. اس نے اثر یہ دکھایا کہ عیسائی رعایا جو تھی، عیسائی کے جو یہ لوگ تھے، کرسچنز جو وہاں پر رہتے تھے، وہ جو ان کی عوام تھی، رو رو کر کہتی تھی کہ دنیا ایسے ہی انصاف سے قائم ہے، اللہ تم کو جلد واپس لائے. اور یہودیوں نے کہا کہ تورات کی قسم جب تک ہم زندہ ہیں قیصر حمص پر قبضہ نہیں کر سکتا. یہ یہودی تھے جو مسلمانوں، آج جس قدر یہ دشمنی دکھاتے ہیں اور شروع سے دشمنی دکھاتے ہیں، یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کی کیا کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، ہے نا. دیکھیں آپ. ٹھیک،
پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمس کے علاوہ جو دوسرے مسلمانوں نے شہر فتح کیے تھے اور علاقوں سے جزیہ وغیرہ وصول کیا تھا، وہ بھی سارے کے سارے انہوں نے واپس لوٹا دیے، وہ بھی سارے کے سارے انہوں نے واپس کر دیے۔ اور ایک بہت بڑی مثال دنیا کی تاریخ میں یہ واقع ہوئی۔ قیصر اور کسریٰ کی رعایا نہ صرف آپ دیکھیں کہ ان کی اپنے ہی، اب دیکھیں نا ابھی تو مسلمان کر رہے ہیں ان کے اوپر حکومت، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو ان کے اپنے بادشاہ حکومت کر رہے تھے وہ بھی مظلوم بنائے ہوئے تھے ان کو، ٹھیک ہے، ظلم کے طور پر ان سے ٹیکس ہتھیاتے تھے، ٹیکسوں کے بوجھے تلے یہ دبے ہوئے تھے، حکمرانوں کے جبر اور لوٹ کھسوٹ کی بھی عادت تھی ان کے حکمرانوں کی، ٹھیک ہے۔ حمص والے اور دوسرے شہروں کے لوگوں کے خواب اور خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ وحشی عرب لٹیرے، ٹھیک ہے، عرب کو لٹیرا ہی کہا جاتا تھا ہمیشہ سے، آ رہی بات سمجھ میں، وحشی ہیں، لٹیرے ہیں، ان کا کام ہی یہی تھا، ٹھیک۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ چیز تھی کہ عرب کے راستوں میں لٹیرے ہی بیٹھے رہتے تھے، لوٹ لیا کرتے تھے، ہے نا، صرف ایک مکہ سے جو قافلے جاتے تھے صرف وہی محفوظ رہتے تھے حرم کی وجہ سے، کہ حرم سے آ رہے ہیں اور حرم کی حرمت کی وجہ سے وہ قافلے محفوظ رہتے تھے، ورنہ آپ دیکھیں تو یہ سب جگہ لوٹ مار ان کے کام ہی یہی تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جو مطلب ویسے ہی لوٹ لیتے ہیں تو پھر وہ اتنی بھاری رقم ان کے سامنے اس طرح سے پھینک دیں گے، ٹھیک، اس طرح جیسے کوئی انسان نے کوئی کڑوا گھونٹ پی لیا ہو اور اس کو پھر تھوک دیتا ہو، ہے نا۔ تو ان عرب لٹیروں کے بعد مشرق و مغرب کی جتنی کنٹریز تھیں، یورپ، امریکہ، روس، جاپان، انہوں نے بہت ترقی کی، ہے نا، آگے سے آگے پہنچے، لیکن ان کے 1400 سال بعد اور یہ جو ورلڈ وارز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں آپ دیکھیں کہ بہت پاورفل، بہت کلچرڈ، بہت ترقی یافتہ قوموں کے ہاتھوں کروڑوں انسان اور ان کی بستیوں پر جو انہوں نے ہلاکت کی ہے اور بربادی کی ہے، وہ آپ میچ کر لیجئے، ان کی جانیں، ان کی جائیدادیں، ان کی عزتیں جس طرح گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی سبھی نے ایکسپیرینس کیا ہے نا، جب ورلڈ وار فرسٹ ہوا تب بھی سب نے دیکھا کہ کس طرح سے مال اور دولتوں کو ہتھیایا گیا، زمینوں پر قبضے کیے گئے، کنٹریز تباہ کر دی گئیں، برباد کر دی گئیں، ٹھیک ہے، چاہے رشیا کی طرف سے ہو، چاہے امریکہ کی طرف سے ہو، چاہے جاپان وغیرہ اس میں شامل ہوں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ جن کو کلچرڈ کہا جاتا تھا، ہے نا، بہت مہذب ہیں، بہت ترقی یافتہ ہیں، انہوں نے یہ حال کیا، اور جن کو لٹیرا کہا جاتا تھا، ہے نا، جن کو وحشی کہا جاتا تھا، جن کو یہ کہا جاتا تھا ان کو کوئی تمیز نہیں ہے، ان کو کوئی تہذیب نہیں ہے، وہ جب انہوں نے اسلام قبول ایسی قوم نے کیا تو اس قوم کا آپ حال دیکھیں کہ پھر انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہسٹری میں موجود ہیں اور خود ان کی اپنی ہسٹری اس چیز کو بیان کرتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ رومیوں کے ڈر سے مسلمانوں کا حمص خالی کر کے ڈمیسکس چلا جانا حضرت عمر کو بالکل بھی پسند نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حرکت تم نے کیوں کی کہ حمص چھوڑا اور تم دمشق چلے گئے، ٹھیک۔ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ فتح اور شکست کا بیس تو فوج کی کثرت یا قلت پر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جیتنا اور ہارنا یہ تو صرف اور صرف کس کی، اللہ تعالیٰ کی مدد کے اوپر ہوتا ہے۔ تو میں سعید بن عامر کو تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں، اور یہ جو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے 1000 مجاہدین کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی جنگ یرموک ہو گئی اور فیصلہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، مسلمانوں کے حق میں چلا گیا، مسلمانوں کو فتح مل گئی ان کے جانے سے پہلے ہی۔ دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جرجہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر میدان جنگ میں سوال و جواب کے بعد مسلمان ہوا، اور پھر اسی دن اس نے اسلام کا لشکر میں شامل ہوا اور اپنے قوم کے جو رومی تھے ان کے خلاف لڑتا ہوا وہ شہید ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سوری، اچھا آپ دیکھیں تمام مسلمان فوجیں اپنے اپنے سپہ سالاروں کے انڈر میں دمشق اور دوسرے مقامات کوچ کر کے یرموک کے مقام پر جمع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یرموک کاف سے لکھیں گے، قوف سے نہیں کاف سے لکھیں گے۔ پھر آپ دیکھیں رومی فوجیں جو وہاں پر تھیں اور ایسی جگہ پر تھی جہاں جو جگہ دریا سے گھری ہوئی تھی، ٹھیک ہے، پانی سے گھری ہوئی تھی، مسلمانوں نے اس تنگ گھاٹی پر قبضہ کر لیا اور دشمن ایک
طرح سے آپ دیکھیں کہ وہاں پر پھنس کر رہ گیا. آگے کیا تھی؟ مسلمانوں کی فوج تھی اور پیچھے دریا تھا. اس طرح وہ پہاڑ پر جو ہے دریائے یرموک وغیرہ تھی جو ان کے لیے موت کا پنجرہ بن گئی. اس کے لیے باہر نکلنے اور حملہ کرنے کے لیے ایک ہی راہ تھی جس پر مسلمان جو ہے قابض ہو گئے تھے. مسلمانوں نے وہ جگہ جہاں سے یہ لوگ بھاگتے نکل کر وہ ساری کی ساری کیا کر لی تھی؟ کنٹرول میں اپنے لے لی تھی. خیر اب دیکھیں کہ جو رومی جنرل تھا جو فوج کے ساتھ آیا تھا اس نے بات چیت کرنا چاہی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک سفیر بھیجا. ٹھیک ہے، اور یہ کہا کہ تم جو ہے اپنا کوئی ایمبیسڈر بھیجو. تو یہ جو جرجا کا جن کا میں نام بتا رہی تھی، جن کا میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، تو انہی کو جو ہے بھیجا تھا. جارج تھا ان کا نام، ٹھیک ہے، بعد میں جرجا کر دیا گیا تھا. جارج نام تھا، اور یہ پیغام لے کر آئے تھے اپنے سپہ سالار کا حضرت ابو عبیدہ کے پاس. مسلمانوں کو کندھے سے کندھا ملائے خشوع و خضوع کے ساتھ سکون اور وقار سے نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا اور بہت امپریس ہوئے. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ آج بھی ہم اگر مسجد جاتے ہیں اور مسلمانوں کی جماعت لگی ہوئی ہوتی ہے تو دیکھ کر ہی کیا ہوتا ہے؟ ایمان بوسٹ ہو جاتا ہے نا ہمارا. ٹھیک ہے، تو سوچیں اب مطلب یہ عام مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر ہمارا اتنا ایمان بوسٹ ہوتا ہے. اور دیکھنا تو دور، آپ دیکھیں وہ نمازی باہر بھی جب نکلتے ہوتے ہیں، ہے نا، مسجد سے نکل رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ سارے کے سارے کرتا پاجامہ پہنے ٹوپی لگائے ہوئے، تب بھی دیکھ کر کتنا اچھا سا فیل ہوتا ہے نا. تو آپ سوچیں کہ وہ صحابہ کرام کی جماعت لگی ہوئی تھی، ہے نا، اور کس طرح خشوع و خضوع سے وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے. ٹھیک، کس طرح سکون اور وقار سے نماز پڑھتے ہوں گے. اس نے دیکھا تو اس کو بڑا امپریس ہوا اس چیز سے. ٹھیک ہے، اور سپہ سالار بھی ایک ہی صف میں کھڑا ہوا، سپاہی بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے، ایسا منظر تھا جو اس عیسائی فوجوں تو کیا عیسائی گرجوں میں بھی اس نے نہیں دیکھا تھا. فوجیں تو بہت دور کی بات ہے نا. اس نے اپنے جو عبادت خانے تھے، اتنے چرچز تھے، اس میں بھی اس نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا. اس نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گیا اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ ذرا بتائیں تو مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی. ظاہر ہے ان کی لینگویج ان کی لینگویج الگ الگ تھی. قرآن کی لینگویج عربی تھی، وہ لوگ ہیبریو وغیرہ یوز کرتے تھے. تو ٹرانسلیٹر جو تھا اس نے جب مطلب بتایا تو وہ بے اختیار پکار اٹھا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی یہی صفات ہے اور بے شک تمہارے پیغمبر سچے ہیں. پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اسی دن فوج میں شامل ہوا تھا اور اسی دن اس نے شہادت کا مرتبہ بھی پا لیا تھا. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ انسان اسلام میں داخل ہوا، ہے نا، اور ابھی کچھ نہیں کیا اس نے، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی اس نے کلام پڑھا اللہ تعالیٰ کا، نہ ہی اس نے کوئی اور عمل کیا، اور بس شہید ہو گیا، ہے نا. اب کہاں ہے وہ؟ بتائیں مجھے. یہ اس سفیر کی بات ہو رہی ہے، اس ایمبیسڈر کی بات ہو رہی ہے جو روم کے جرنیل نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کے لیے بھیجا تھا. اس نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، امپریس ہوا. اس نے جرجا اس کا نام تھا یا جارج. ٹھیک ہے، ہاں، تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اس نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور بہت زیادہ امپریس ہوا. پھر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، اور ظاہر ہے یہ سچا عیسائی ہوگا نا جس کو پتہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں نعوذ باللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. تو انہوں نے جو ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتائیں. اس نے کہا یہی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی تھے، ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی یہی صفات تھی. اور پھر اس نے جو ہے کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا. پھر وہ اپنے لشکر میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں اپنے لشکر میں اب واپس نہیں جاؤں گا، میں تو یہی رہوں گا. تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہ کہہ کر واپس بھیجا کہ کل جو ہمارا ایمبیسڈر جائے گا تم اس کے ساتھ آ جانا، تاکہ رومیوں کو ایسا نہیں لگے کہ ہم نے کوئی بدعہدی کر دی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سفیر کے ساتھ کچھ بھی گڑبڑ کرنا کیا ہوتا تھا؟ جنگ کی دعوت دینا ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، اس ٹائم تم واپس چلے جاؤ، کل ہم اپنے سفیر کو بھیجیں گے، اپنے ایمبیسڈر کو بھیجیں گے، تم اس کے ساتھ آ جانا. ٹھیک، اور اس کے برعکس اگر مسلمانوں میں سے کوئی رومیوں کے پاس جا کر واپس نہیں آنا چاہتا تو وہ اسے کبھی واپس نہیں بھیجتے. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں.
مگر رومی اس جگہ ہوتے اور مسلمان کوئی ادھر جاتا اور یہ کہتا کہ اب میں نہیں جانا چاہ رہا وہاں پر، تو کوئی اور قوم بھیج دیتی، وہ کہتی ہاں ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے لیے بڑی اچھی بات، فخر کی بات ہے، جتائیں گے ہم تو جگہ جگہ بیٹھ کر، ٹھیک ہے، ایسے ہی کرتے نا لوگ، ہے نا۔ اکیلے دیکھو ان کا اپنا بھائی، اپنا ہی مسلمان، اپنا ہی بندہ، ان کی اپنی فوج کا آدمی کیا ہوا ہمارے پاس آ کے اب جانا نہیں چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں تم واپس جاؤ اور پھر کل ہمارے ایمبیسیڈر کے ساتھ واپس آ جانا۔ دوسرے دن حضرت خالد بن ولید جو ہے سفیر بن کر رومی لشکر میں گئے، ٹھیک ہے، ایمبیسیڈر کس کو بنایا؟ حضرت خالد بن ولید رضی۔ تو یہ ایمبیسیڈر بن کر رومی لشکر کی طرف گئے، رومی سپہ سالار سے بہت لمبی بات چیت ہوئی اور اس نے جو ہے بہت زیادہ قیصر کی شان اور شوکت سے ان کو امپریس کروانا چاہا، سلطنت کی طاقت کا ذکر کیا، ہے نا، اور اس نے بہت ان کو ڈرایا بھی، ٹھیک ہے، کہ چھوڑیں گے نہیں تمہیں، کچل دیں گے، ہے نا، اور چوٹیوں کی طرح مسل دیں گے۔ عربوں کی جو ہے اس نے بے مائگی بتائی، عربوں کی جہالت ان کو بتائی، اور ان کی جو وہ تھا نا وحشی پن تھا، آدیواسی ٹائپ کے لوگ تھے، اس پر بھی اس نے تانا دیا، ٹھیک ہے، اور آخر میں اس نے یہ کہہ کر بات ختم کی کہ اگر تم لوگ واپس چلے جاؤ تو ہم تم سے نہ صرف درگزر کریں گے بلکہ انعام بھی دیں گے، اور انعام کے طور پر تمہیں 10,000 دینار دیں گے، افسروں کو 1,000 دینار دیں گے جو بڑے بڑے لوگ ہیں تمہارے اس میں فوج میں، ہے نا، اور عام سپاہیوں کو ہم 100 دینار دیں گے اور کپڑے بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اس نے ڈرایا دھمکایا، پھر یہ بتایا کہ تم لوگ ہو ہی کیا، ہے نا، تمہاری اوقات ہی کیا ہے، ہم سے لڑنے کے لیے آ گئے ہو تم، ٹھیک، اچھا چھوڑو، اب ایسا کرتے ہیں اگر تم چلے گئے نا واپس، ہے نا، تو ہم تمہیں جو ہے معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے، کچھ تمہیں وہ نہیں کریں گے، اگنور ہی کر دیں گے، انعام بھی دیں گے بہت سارے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیشکش جو تھی وہ نہایت ہی حقارت کے ساتھ ٹھکرا دی اور کہا کہ جو اسلام لائے وہ ہمارا بھائی ہے، اور جو اسلام نہیں لائے لیکن جزیہ دینا قبول کیا اس کے ہم حامی اور اس کے ہم محافظ ہیں، اور جسے دونوں سے انکار ہو اس کے لیے پھر ہماری تلوار ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات چیت جو ہے ان کی ناکام ہی ہو گئی اور خالد بن ولید واپس آ گئے، یعنی کہ 3 کنڈیشن رکھی جاتی ہے نا، ہر جنگ میں 3 کنڈیشنز رکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دے، اگر اسلام قبول نہیں کریں تو ذمہ بن کر رہنا پسند کریں، ہے نا، اور جزیہ دے کر رہنا پسند کریں، تو پھر اس کی حفاظت کی جائے گی، اور جو دونوں سے انکار کرے پھر اس کے لیے تلوار اٹھائی جائے گی۔ تو اس نے دونوں ہی باتیں نہیں مانی، اب جو تھی وہ جنگ کی تیاری شروع ہو گئی۔ نیکسٹ ڈے ہی فوراً ہی بہت جس کو کہتے ہیں خون ریز جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 40,000 کے قریب بتائی جاتی ہے، 40,000 تھی، ٹھیک ہے، اور جس میں 100 صحابہ اکرام، ٹھیک ہے، 100 صحابہ اکرام بدر کے تھے اور 1,000 عام صحابہ اکرام شامل تھے، یعنی کہ بہت جلیل القدر صحابہ اکرام اس میں موجود تھے۔ رومیوں کی تعداد 40,000 کے مقابلے میں 2 لاکھ تھی، اور 2 لاکھ سے بھی زیادہ آتی ہے کہیں کہیں پر، ٹھیک ہے، اور اس جنگ کے واقعات کی جو ڈیٹیلز آتی ہیں اس سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ساری باتیں نہیں بتا سکتا انسان، ہے نا، کلاس میں، اور وہ باتیں ہی بتائی جاتی ہیں جو ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں، جو کانٹیکس کے مطابق ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس دن تمام سرداروں نے اتفاق رائے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری فوج کا سالار اعلیٰ بنایا، جتنی بھی 40,000 کی فوج تھی سب سے بڑا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ انہوں نے ایک نئے طریقے سے فوج کو آرگنائز کیا، دونوں فوجیں پوری قوت سے لڑیں اور دریائے یرموک جو تھا خون کے دریا میں چینج ہو گیا، آخر میدان مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ 1 لاکھ سے زیادہ، 2 لاکھ تھے یہ، آدھے پورے نپٹ گئے یہ، ٹھیک ہے، رومی سارے کے سارے مارے گئے اور جو ہے باقی کے تمام بھاگ نکلے، ٹھیک ہے۔ جو مسلمان تھے ان میں 3,000 مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ نصیب فرمایا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ریشیو ہے
ادھر مرنے والوں کا پورا آدھا ہے اور یہاں پر بہت کم ہے، ٹھیک ہے، لیکن فی الحال 3000 مسلمان جو ہے انہوں نے اپنی جان کی قربانی یہاں پر دی۔ جب ہرقل کو پتہ چلا، جو انطاکیہ میں بیٹھا ہوا تھا، کہ بہت بڑی شکست یہاں پر مل گئی ہے، آدھے کے آدھے سارے نپٹ گئے ہیں، تو وہ بہت مایوس ہوا اور شام کے لیے جو ہے وہ نکل گیا، ٹھیک، اسی وقت قسطنطنیہ کی طرف وہ روانہ ہو گیا۔ شام سے نکل کر ہرے بھرے کھیتوں کو اس نے دیکھا، باغوں کو دیکھا، ہے نا، سبزے پر اس کی نظر پڑی، اور بڑی حسرت سے اس نے ایک نگاہ ڈالی اور کہا کہ اے شام، اے میری سلطنت کے حسین صوبے، ہمیشہ کے لیے الوداع، اب تو میرا نہیں میرے دشمن کا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سوچیں کہ کس قدر اس کے دل میں، یہ تو ہم خالی اس کے الفاظ کوٹ کر رہے ہیں اور الفاظ کی بات یہاں پر چل رہی ہے اس کی، کس نے یہ کہا تھا۔ آپ سوچیں کہ ایک اتنا بڑا بادشاہ جب ملک خالی کر کے جا رہا ہے اور بے سر و سامان ہے نا، کچھ اس کے پاس نہیں ہے، اور کیا اس کی حسرت رہی ہوگی، ہے نا۔ اور پھر مسلمانوں کا بھی آپ شان و شوکت اور جلال دیکھیں کہ مسلمانوں کا بھی اس وقت کیا جلال اس کے اوپر طاری ہوا ہوگا نا، کیا رعب اس کے اوپر طاری ہوا ہوگا۔ تو یہ جو تھی، یہ معرکہ، یہ یرموک کی جو فتح تھی، یہ رومیوں کی طاقت پر ایک بہت بھاری ضرب تھی، جس سے وہ پھر کبھی سنبھل نہیں سکے۔ مطلب یہ 2-3 جنگوں میں ہی جو ہے ان کا کام تمام ہو گیا۔ شام کے علاقے میں روم کا اقتدار اب بالکل ختم ہو گیا۔ اللہ کرے کہ دوبارہ سے غیر قوموں کا اقتدار ختم ہو جائے اور دوبارہ سے مسلمانوں کا اسی طرح رعب اور جلال ان جگہوں پر چھا جائے جو اب مسلمانوں کے ہاتھوں میں جگہیں نہیں ہیں، اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو جا چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ وہاں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں دنوں رات، ادھر کی ہی فکر میں ہیں، اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں، اتنا سب کچھ برداشت بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے ٹکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو، ان کو قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت 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 زیادہ ان کی نصرت اور فتح ان کی فرمائے، تاکہ وہ ہمیشہ ایسے ہی ٹکے رہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ اسی طرح اپنے ان جگہوں کی حفاظت فرمائے جن جگہوں کو صحابہ اکرام نے بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی قربانیوں کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ فتح کیا تھا۔ آمین یا رب العالمین۔ خیر، آپ دیکھیں کہ اجنادین، دمشق، یرموک کے واقعات سے رومی موریل جو ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو گیا اور انتہا کو ان کی شکست پہنچ گئی، مسلمانوں کی ایک طریقے سے دھاک ان کے اوپر بیٹھ گئی، ٹھیک۔ پھر انطاکیہ کی جو فتح ہوئی ہے، آگے چلیں گے ہم تو دوسرے علاقے بھی فتح ہوئے، قنسرین، حلب، انطاکیہ، ٹھیک ہے۔ تو انطاکیہ کی فتح کو حضرت عمر مدائن اور یروشلم، بیت المقدس کی فتح کے برابر ہی اہمیت دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے بیت المقدس کی فتح کی اہمیت ہے، جیسے مدائن کی فتح کی اہمیت ہے، یروشلم کی فتح کی اہمیت ہے، اسی طرح انطاکیہ کی فتح کو بھی برابر کی اہمیت دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ شہر تھا جس نے سینٹ پیٹر کی تبلیغ سے متاثر ہو کر سب سے پہلے عیسائیت اختیار کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہیں پر انجیل برناباس، یہ وہ انجیل ہے جو صحیح ترین انجیل ہے، ٹھیک ہے، اور جو قرآن مجید کے بیانات سے بھی متفق ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کے بہت سارے آیتیں جو ہیں وہ اس انجیل میں آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے۔ آج تو شاید ہی اس کا کہیں پر کوئی کاپی ملتی ہو، اور صحیح ترین انجیل تھی۔ یہیں اسی جگہ پر اس انجیل کو دوبارہ سے کیا تھا، وہ کیا گیا تھا نا، دوبارہ سے جو رائٹ کرتے ہیں، دوبارہ سے کھوج نکالتے ہیں، اسی جگہ پر نکالا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو واضح پیشن گوئی تھی اسی والی انجیل میں لکھی ہوئی تھی۔ اور ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ ایسے شہر کیا بن جاتے ہیں، اب جیسے مکہ ہے، مدینہ ہے نا، تو ریلیجیس ایک بہت عقیدت والی جگہ بن جاتے ہیں نا، تو اسی طرح عیسائیوں کے لیے یہ علاقہ انطاکیہ کا جو تھا یہ ایک سینٹر تھا، ٹھیک ہے، ریلیجیس سینٹر تھا۔ اور اس کے علاوہ قیصر کا جو پایہ تخت تھا، یعنی کہ قیصر جو بیٹھ کر حکومت کرتے تھے اسی جگہ پر کرتے تھے، اور قسطنطنیہ کی ہمسری یہیں سے جو ہے کی جاتی تھی۔ اور جو جنگی اور پولیٹیکل، ٹھیک ہے، وار اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بھی اس علاقے کی بہت بڑی اہمیت تھی، اسی وجہ سے حضرت عمر جو ہے اس کی جنگ کو اتنا بڑا درجہ دیتے تھے۔
پھر آپ دیکھیں کہ آس پاس جو عرب کے قبیلے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. عیسائی آبادی خود آگے بڑھ کر امن اور صلح کی درخواستیں کرنے لگی. مسلمانوں نے نہیں کہا ان سے کہ آپ صلح کر لیں، لیکن وہ خود آگے بڑھی، انہوں نے امن اور صلح کا پیغام بھیجا. تھوڑے ہی دنوں میں جو ہے جنگ اور جدال کے بغیر بوقا، جوما، سرمین، توزی، قورس، یہ آس پاس کے علاقے تھے، اعزاز، دروق، عیان، مرعش وغیرہ اسلام کے زیر نگین آ گئے، اسلام کے انڈر میں علاقے آ گئے. بیروت اور اس کے آس پاس کی سرحدی قلعے بھی فتح ہو گئے. بولس، قاصرین، اسقلان، رملہ، عقا، یافا، سیدا، یہ بھی ساری مملکت تھی جو اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئی، اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس میں داخل ہو گئی. اچھا، اب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی وہاں پر ایک بہت اچھا واقعہ ہم سنیں گے، اور پھر بیت المقدس کی، یعنی کہ جو فلسطین ہے وہ کس طرح سے فتح ہوا، اور بہت ایمان افروز واقعات ہوئے ہیں فلسطین کی فتح میں، تو وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہاں حضرت عمر کا رول بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا رہا انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاسز میں. اس بار کوشچن آنسر میں نے اس لیے نہیں کروائی کیونکہ 15 منٹ لگتے ہیں اس کو بھی، اور کل بھی ہماری کلاس نہیں ہوئی تھی ہے نا، اور اس سے پہلے والی کلاس بھی نہیں ہوئی تھی، تو میں نے آج سوچا کہ میں کلاس کو ہی کنٹینیو رکھوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک جب آئے گا ہمارا تو اس میں ہم کوشچن آنسر کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے دعا پڑھ لیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.